اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وليشهد عذابهما طائفۃ من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور میں احکام بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک حکم یہ ہوا کہ زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی کو 100 کوڑے مارو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی ہے، اس میں تبدیلی کا انسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ کی حد کو توڑے اس کو 100 کوڑے مارو۔ اچھا بھی 100 کوڑے بھی اندر چھپ کر نہیں مارنے، یہ نہیں کہ اندر علیحدگی میں جا کے 100 کوڑے مار کے کہو بس چلو ٹھیک ہے کوڑے بھی مار دی اور عزت بھی رہ گئی۔ فرمایا نہیں، فرمایا اگر تمہیں تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے نا، تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے، اگر تمہیں یوم آخرت پر یقین ہے، تو پھر اس معاملے میں ترس نہیں کھانا کہ چلو بچہ ہے کوئی بات نہیں، ہو گیا، ہو جاتا ہے بچوں سے۔ فرمایا اس میں تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان حدوں کو اللہ نے مقرر فرما دیا۔ ہاں راستہ بتا دیا نا نکاح کا، نکاح کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بھی حس رکھی ہے، جو بھی شہوت رکھی ہے، اس کی تسکین کا ساما بھی دیا ہے۔ تو یہ حد کو جب توڑے گا تو فرمایا اب تمہیں اختیار نہیں کہ تم اس پر رحم کھاؤ، اس پر ترس کرو۔ فرمایا ان کو کوڑے مارو اور اس معاملے میں بالکل ترس نہ آئے، اور جب ان کو سزا دو تو سزا کے وقت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سر عام سزا دینی، ایک گروہ مسلمانوں کا موجود ہو جو سزا کو دیکھے۔ دیکھیں شریعت نے جو بھی سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں میں کئی پہلو ہوتے ہیں، اور ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب سر عام ہو تو معاشرے میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر اس سے عبرت پکڑیں۔ جب کسی کے سامنے سزا دی جاتی ہے تو دیگر بہت سے لوگ جن کے ذہنوں میں وہ، جن کی طبع میں وہ خیال ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں کہ اس کو سزا ملی تو مجھے بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ زنا کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ یہ سزا اس کی ہے جو غیر شادی شدہ، یہ جو 100 کوڑے کی سزا ہے سورہ نور میں، یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ جو شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرے اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، اس کی سزا رجم کرنا ہے، سنگسار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ اب آج اگر قانون کی گرفت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ آج اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شتر بے مہار کی طرح جو چاہے کرتے رہیں، اور انسانوں اور جانوروں کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو بھی ہم مٹا کر رکھ دیں۔ جس کا اللہ پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، اس کو یقین رہے کہ دنیا میں چھوٹ بھی جاؤں تو کل تو پکڑ ہو سکتی ہے نا۔ حضور کے صحابی تھے جن کو اللہ پر یقین تھا، ان کی بات سنیں۔ حضور کے صحابی تھے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، یہ بھی شادی شدہ تھے، جرم ہو گیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے توجہ نہ فرمائی، انہوں نے بار بار اقرار کیا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے صریح الفاظ سے اقرار کیا کہ میں نے زنا کیا۔ اب جب صریح لفظوں میں انہوں نے اقرار کر لیا، حضور علیہ السلام نے پھر صریح الفاظ سے ان سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ کنایہ الفاظ سے نہیں، صریح الفاظ سے حضور نے پوچھا۔ اور سرکار علیہ السلام کی لاکھوں حدیثیں ہیں کہ آپ کسی حدیث میں واضح طور پر جماع کے متعلق جو خاص ورڈ ہیں، الفاظ ہیں، کہیں نہیں آپ دیکھیں گے۔ حضور علیہ السلام کی زبان میں اتنی شائستگی تھی، اتنے پیارے اور دھیمے انداز میں اور میٹھے انداز میں اور کنایہ والے انداز میں حضور بات سمجھایا کرتے تھے، لیکن جہاں جرم کا معاملہ تھا تو صریح لفظ حضور علیہ السلام نے پوچھے، انہوں نے اب اقرار کر لیا۔ اب حد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی، رجم کیا گیا،
ان کا اسی عالم میں جب سنسار کیا جا رہا تھا، ان کے جسم سے جان نکل گئی، کسی نے کوئی نازیبا لفظ کہا حضرت ماعز کے بارے میں، حضور نے فرمایا میرے ماعز کو ایسے نہ کہو، میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر ساری امت میں تقسیم کر دیں تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ جن کا اللہ پر یقین تھا، جن کو پتا تھا قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ ایسے لوگ تھے۔ تو یہ شان تھی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک تو یہ زنا کا مسئلہ بڑا اہم ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب ہر شے میں آزادی ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے علاقے میں ایسی تیزی سے زنا پھیل رہا ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں، اپنی بیٹیوں کو دور دور بھیج رہے ہیں اور یہ بھی فکر نہیں ہے کس حال میں ہیں، کس کے رحم و کرم پر ہیں۔ تو الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، ہمیں اب با حیا آنکھیں عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں میں حیا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی جو عزتیں ہیں وہ بھی دوسروں کی نگاہوں کے سامنے محفوظ رہیں گی۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج اسی صورت میں 2 آیتوں کے بعد پھر اس کے بعد بیان ہوا، والذین یرمون المحصنات، جو عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگائیں۔ یہاں ویسے لفظ تو عورتوں کے لیے، لیکن مردوں کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں یہی حکم ہے کہ جو کسی پر الزام لگائے کہ بھئی اس نے زنا کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنے چاہیے، وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکتا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو۔ 4 گواہ نہیں لا سکتا 80 کوڑے مارو۔ وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی آئندہ اس کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا بازار میں کوئی بندہ اپنی زبان کا پکا نہ رہے، قائم نہ رہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بندے کی زبان پہ اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا جس نے کسی پر زنا کا الزام لگایا اور پھر 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، ابدا، کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ آگے پھر ارشاد ہوا کہ وہ فاسق ہے، یہی لوگ فاسقین میں سے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کتنا ہی عام ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں جی یہ شرابی ہے، یہ سود خور ہے، جی یہ زانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ بڑا ایسے ویسے ہے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنے گمان کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، قرآن کہتا ہے اکثر گمان جو ہوتا ہے یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو بھی اپنے گمان کی بنیاد پر کسی کو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں پر تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کسی کو زنا کرتے ہوئے لیکن اس نے اکیلے نہیں دیکھا، اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے، تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ وہ بھی اگر کہے گا نا اس نے زنا کیا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ شریعت نے ایسی سزائیں نہیں دی، شریعت کی ہر حد میں کوئی وجہ ہے، اس میں کچھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جرم ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نہ اچھالے، کیونکہ جس جرم کی سزا نہیں ہو رہی اس کو اگر اچھالے گا تو اس سے بھی جرم پھیلے گا، اس سے بھی بے حیائی پھیلے گی۔ 4 گواہ ہیں تو عدالت میں جائے، نہیں تو خاموش رہے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اس میں بلا وجہ کسی کو زانی کہہ دینا، بلا وجہ کسی کو بدکار کہہ دینا، بلا وجہ کسی کو فاحش یا فاحشہ کہہ دینا، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایک تو 80 کوڑے ہیں، زانی کی سزا 100 کوڑے، صرف 20 کم ہے، الزام لگانے والے کی سزا 80 کوڑے، اور پھر کتنا اسٹیٹس کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کتنا بڑا نقصان ہے کہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس میں اگرچہ فقہا کا اختلاف ہے، بعض فقہا نے کہا اگر توبہ قبول کر لے تو آئندہ اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں نہیں، اب ادا کا معنی ہے کہ کبھی بھی اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ جب بھی اس کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے فلاں پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکا تھا، لہذا اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔